دنیا بدل رہی ہے، اور سب سے بڑی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں دنیا میں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا ایز اے سپر پاور امریکہ کے اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے، اور دوسرا جو پاور ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ 21 سینچری جو ہے وہ ایشین سینچری کہلائی جا رہی ہے، اور جو لبرل آرڈر، گلوبل آرڈر جو کہ اسٹیبلش ہوا تھا کولڈ وار کے بعد، وہ بھی ٹرانسفارم ہو رہا ہے ریئلسٹ گلوبل آرڈر میں۔ تو میری یہ تھاٹ ہے، یہ کافی عرصے سے میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے کہ ویسٹ نے اپنی رول، اپنی جو دنیا کے اوپر جو اجارہ داری تھی اس کو قائم رکھنے میں 3 ایریاز کا استعمال کیا ہے۔ پہلا تھا ٹیکنالوجی، دوسرا اکانومی، اور تیسرا انفارمیشن ڈومیننس، کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو اطلاع یا جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر انہوں نے ان کی ڈومیننس تھی۔ جس کسی نے بھی ویسٹ کو ان 3 ایریاز میں چیلنج کیا ہے، چاہے وہ اکانومی میں تھا، یا وہ ٹیکنالوجی میں تھا، یا وہ انفارمیشن ڈومیننس میں تھا، اس کو باہر کا راستہ دکھایا گیا۔ جب ویسٹ زیادہ طاقتور تھا تو اس وقت تو لیڈرز کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا تھا یا گورنمنٹس کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ سینکشنز کی مدد لی جاتی ہے، اور مختلف ذرائع سے اور مختلف طریقوں سے پریشر ڈالا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ ویسٹ کو ان 3 ایریاز میں چیلنج کر رہے ہوں۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا جو کہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے، وہ 2 ایریاز میں تو امریکہ کا بھرپور مقابلہ کر رہا ہے، ایک ٹیکنالوجی اور اکانومی۔ دونوں ایریاز میں وہ امریکہ کو کمپیٹ کر رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کے کچھ ایریاز اور اکانومی میں وہ تو کافی حد تک کامیابی حاصل کر رہا ہے اور ڈومینیٹ بھی کر رہا ہے۔ ایک جو ایریا جو کہ مسنگ ہے اور اس کی صحیح ریئلائزیشن ابھی تک نہیں ہے، وہ ہے انفارمیشن ڈومیننس۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 40-50 سال سے جو دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اوپر جو ٹوٹل کنٹرول ہے وہ ویسٹ کا ہے۔ ریڈر ڈائجسٹ، اکانومسٹ، ٹائمز میگزین، نیوز ویک میگزین، CNN، BBC، جتنے بھی بڑے ذرائع ہیں انفارمیشن اور نیریٹو پھیلانے کے، وہ سارے کے سارے ویسٹ کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ ایک ایریا ہے جس میں ابھی تک چائنا ویسٹ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ چائنا نے اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ جب کہ جو اندرونی حالات ہیں، جو جس طرح کا سسٹم چائنا میں فنکشن کرتا ہے، وہ اوپن میڈیا کی گنجائش نہیں چھوڑتا، جبکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے، پاکستان میں جو اندرونی حالات ہیں، وہ اوپن میڈیا کی گنجائش بہت زیادہ چھوڑتا ہے۔ پاکستان کے پاس ذرائع کی کمی ہے اور چائنا کے پاس ذرائع کی ابنڈنس ہے۔ حالات چائنا کے اوپن میڈیا الاؤ نہیں کرتے، ویئرز پاکستان کے حالات اوپن میڈیا الاؤ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ اگر صحیح ریئلائزیشن ہو تو سی پیک جس کے اوپر کہ ابھی 72 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کا میڈیا ہاؤس تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ڈیمانڈ کرتا۔ الجزیرہ اور RT لیول کا میڈیا ہاؤس پاکستان میں اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، سی پیک کا حصہ ہوتے ہوئے، جو کہ وہ ذرائع دے گا چائنا کو اور پاکستان کو کہ وہ نہ صرف دنیا کے اور ویسٹ کے بائسڈ نیریٹیوز کو نگیٹ کرے یا کاؤنٹر کرے، بلکہ یہ ذرائع دے گا چائنا اور پاکستان کو کہ اپنا نیریٹو بھی وہ تھرو اپ کر سکیں اور وہ دنیا کو دے سکیں۔ ہم نے دیکھا کہ الجزیرہ اور RT 2 ایسے چینلز ہیں جو کہ آلٹرنیٹ چینلز ہیں، اور وہ دنیا کو ایک ڈفرینٹ ویو دیتے ہیں۔ RT جو ہے وہ اس وقت انڈر سینکشنز ہے،
اور جب سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو سب سے پہلی جو ڈیمانڈ تھی سعودی عربیہ کی طرف سے قطر سے وہ یہ تھی کہ وہ الجزیرہ کو بند کرے. تو یہ وہ محرکات ہیں، یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ انفارمیشن ڈومیننس کو نہیں لوز کرنا چاہتا. اور اگر چائنا نے ویسٹ کو کاؤنٹر کرنا ہے افیکٹولی تو چائنا کو انفارمیشن ڈومیننس میں بھی اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو یہ میں مختلف مواقع پہ یہ میں آئیڈیا دیتا رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایریا میں وائل ٹیکنالوجی اور اکانومی میں چائنا امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے، انفارمیشن ڈومیننس میں چائنا کہیں بھی اس کے نزدیک نہیں ہے. جب تک چائنا انفارمیشن ڈومیننس میں بھی خاطر خواہ امپرومنٹ نہیں کرتا تو ویسٹ کے جو نیریٹیوز ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا یا ان کی جگہ پہ کوئی نیا نیریٹیو دینا پاکستان اور چائنا کے لیے بہت مشکل ہوگا. سی پیک کی اگر ہم بات کریں تو اس طرح کے نیریٹیو کہ سی پیک جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے. سی پیک جو ہے وہ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی میں لے آئے گا. سی پیک جو ہے وہ اس سے پاکستان کی کالونائزیشن ہوگی. سی پیک سے پاکستان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی. یہ وہ نیریٹیوز ہیں جو کہ بائسڈ ہیں اور فار فرام ریئلٹی. ان نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ریجن میں ایک RT اور الجزیرہ اسٹیچر کا انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤس اسٹیبلش ہو جو اس ریجن کے جو ریلیٹڈ نیریٹیوز ہیں ان کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. تھینک یو ویری مچ.